بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پاک وسیع ٹریول انگیز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بھٹی حاضر خدمت ہے۔ میں اور میرے جہالے دریا کنارے سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ بھی نظر آنے لگے ہیں۔ چاروں اطراف کا نظارہ کرتے ہوئے ہم سفر کی طرف گامزن ہیں۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی باد صبا چلنے لگی، اس میں شبنم سے نوے درختوں کے پتوں سے خوشبوئیں آنے لگی۔ جیسے ہی آپ پتوں کو سونگیں ایک عجیب سی خوشبو کی لہر پورے بدن میں سرایت کر جائے گی، جیسے شبنم میں ایک نئی تازگی بھر گئی ہو، جیسے جینے کی امنگ اور بڑھ گئی ہو، دل میں آرزوؤں کے دیپ جلنے لگے ہوں۔ صبح صبح درختوں کے پتے شبنم میں ایسے نہائے ہوتے ہیں جیسے زمزم سے غسل کیا ہو۔ پاکیزہ اور سبز ہریالی کی چادر اوڑھے یہ وادیاں اپنے دامن میں ایسے ایسے پھول کھلاتی ہیں کہ لمحہ بھر کو جنت کا گمان گزرتا ہے۔ ان وادیوں میں سبزہ کی چادر ایسے لپٹی ہوتی ہے جیسے شرم و حیا سے کشمیری ناری نے پلو کی اوٹ سے منہ چھپا لیا ہو۔ جھرنوں کا پانی اتنا صاف شفاف اور ٹھنڈا کہ ان سخت گرمیوں میں بھی اس کو پینے سے خمار سا ہونے لگتا ہے، جو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس پانی کی ٹھنڈک ان وادیوں کے جلتے چناروں کو نہ صرف بجھا دے گی بلکہ ایک نئی جلا بخشے گی، جس سے جھلستے ہوئے چنار ایک نیا روپ دھار کر اس وادی میں کسی نہ کسی شکل میں نمودار ہوں گے۔ بہتی ندیہ کا پانی اتنا صاف کہ اس کی تہہ میں پڑے ہوئے مونگے، موتی، پتھر سب نہاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے اندر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، یہ آئینہ کی طرح اپنا سب کچھ ظاہر کر دیتی ہیں۔ آبشاروں کا پانی اتنا صاف اور اجلا ہوتا ہے جیسے ایک کشمیری معصوم بچے کا دل جو اپنی چمکتی پر امید آنکھوں میں ایک خواب دیکھ کر جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے۔ وہ قوس قزح کے خواب دیکھتا ہے۔ ننھا بچہ سارے دن کے کھیل کود سے تھک کر جب اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے، بچے کی ماں اس امید کے ساتھ صبح کرتی ہے کہ سورج کی پہلی کرن ان وادیوں کی چوٹیوں کو چھو کر ان کے دامن میں جلوہ افروز ہوگی اور اس بچے کو وطن عزیز کے نام کو روشن کرنے کی ادراک دے گی۔ کل کے 24 سالہ نوجوان سردار عبدالقیوم خان نے اپنی ایک آواز سے آزادی کی شمعیں جلا دی تھی۔ آج بھی کشمیر کا ہر بچہ ان وادیوں کی چوٹیوں کو اس امید کے ساتھ دیکھتا ہے، ایک دن وہ ضرور ان چوٹیوں کے سروں پر آزادی کا جھنڈا لہرائے گا، جس کی معطر ہوائیں پوری دنیا میں اس بات کا اعلان کر دیں گی، لو اب میری فضائیں آزاد ہیں۔ تم بھی ان میں آزادی کا سانس لو اور دنیا کو بتا دو کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہماری کئی نسلیں محروم رہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، آزادی ہمیں سلام کر رہی ہے اور قدموں کو چھو کر پوری وادی میں اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اب سامراج تم پر مسلط نہ ہو سکے گا، کوئی سامراجی کسی کی عزت کو پامال نہ کر سکے گا۔ اب یہاں کسی اٹوٹ انگ کی پالیسیوں کی گنجائش نہ ہوگی۔ اب کوئی سامراجی کسی مظلوم کو اپنے بے رحم بوٹوں تلے نہ روند سکے گا۔ اب کسی ماں کا لال بے گناہ نہیں مارا جائے گا۔ اب کوئی کسی کی بہن کے سر سے چادر نہ ہٹا سکے گا۔ اب کسی کے ہاتھوں رچی مہندی کے رنگ کوئی نہ مٹا سکے گا۔ اب کسی کا دامن ناحق لہو سے بھرا ہوا نہ ہوگا۔ اب کوئی سامراجی کسی کے آنچل سے الجھنے کی کوشش نہ کرے گا۔ اب کوئی سامراجی ظلم کا ہاتھ نہ بڑھا سکے گا۔ یاد کریں قریش مکہ کے ابو لہب کو، کیسے 2 یتیم بچوں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ یہاں بھی ایسے یتیم بچے سامراجی ابو جہل کو انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم میں اتنی جرأت نہیں
کہ وقت کی فرعون کے دربار میں اعلان حق کا علم بلند کر سکیں۔ آج ہمارے لہو میں وہ حلاوت نہیں، اتحاد کا پناہ کھولے جب محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں ان کو وہ موت دی جس کو آج بھی یاد کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دماغ کی کھڑکیاں کھولیں اور یاد کریں تاریخ کے پنوں میں لکھی ہوئی روشنائی کی چمک سے واضح طور پر وہ الفاظ نقش ہیں جن میں ابلیس کی ابلیسیت، قابل کی قابلیت، نمرود کی نمرودیت، شداد کی شدادیت، سامری کی سامریت کیسے تباہ ہوئیں۔ اپنی تمام تر طاقت و تکبر سے تنے ہوئی گردنوں کے باوجود ان کا وہ انجام ہوا کہ وہ ان کی تنی ہوئی گردنیں سولی پہ لٹکی ہوئی لاشوں کی طرح زمین و آسمان کے خلا میں معلق ان کو اس بات کی سزا دے رہی ہیں کیسے تم نے مظلوموں پر ظلم ڈھائے، کیسے خدائی کا دعویٰ کیا۔ آج وہ فضاؤں میں چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہیں، ہم کیسے ابلیس کی ابلیست کے شکار ہو گئے تھے۔ افسوس ہم نگاہ غفلت اٹھا کر ان کے انجام کو کیا دیکھیں، ہمیں ہمارا انجام واضح نظر آ رہا ہے۔ قابیل نے حسن کی خاطر اپنے سگے بھائی کا خون کیا، آج بھی بے شمار ایسے قابلی چہروں پر نقاب لگائے پھر رہے ہیں اور طاق میں ہے کہ موقع ملے اور وار کریں، کہیں تھوڑی سی غفلت سے یہ موقع ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ خیالات کا یہ تسلسل ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ ہم دریا کنارے بہت سارے خوبصورت اور حسین نظاروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف گامزن سفر ہیں۔ جب کوئی سیاح سفر کرتا ہے تو اس کی نگاہیں چاروں اور پھیل جاتی ہیں اور وہ اپنی اندرونی تمام حصوں کو تیز کر لیتا ہے تاکہ وہ ارد گرد کے تمام نہ صرف نظاروں کو بلکہ احساسات اور محسوسات کو بھی منظر عام پر پیش کر سکے۔ میں ہمیشہ کشمیر کے متعلق بہت کچھ لکھتا رہا ہوں اور بولتا بھی رہا ہوں کیونکہ میں کشمیر کو اور کشمیریوں کو بہت قریب سے سمجھ چکا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کشمیر کے اندر بہار کو ایسے ہی خوبصورت اور ایسے ہی پرامن اور متحد کر دے۔ میں جانتا ہوں میرے دائیں بائیں پہاڑوں کے پیچھے مقید فضاؤں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وادیوں کو بھی آزادی کا موقع دے اور آزادی عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ کوہالہ سے آزاد کشمیر کے اندر داخل ہوا تو اس دریا کے کنارے سفر کرتے ہوئے بے حد خوف آتا تھا اور سفر کرنا میرے لیے بہت ہی دشوار تھا۔ گو کہ اس وقت سڑک کی حالت بھی ایسی نہ تھی جیسے کہ اب ہے، اب سڑک کافی کھلی اور کارپیٹ روڈ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں کافی حد تک خوف آتا تھا۔ مجھے پرانی حکایت یاد آ گئی ہے کہ ایک بادشاہ دریا کی سیر کے لیے اپنے خاص مصاحبوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ اس کے غلاموں میں سے ایک غلام نے دریا کی سیر کبھی نہیں کی تھی۔ وہ گھبرایا اور شور و غوغا کرنے لگا۔ بادشاہ کی سیر میں وہ خلل کا باعث بنا، اسے ناگوار گزرا۔ اس نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ اس کو خاموش کراؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ کہیں تو میں اس کو چپ کرا لوں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو دریا میں پھینک دو۔ غلام نے 2-4 ڈبکیاں کھائیں، پھر اس کو بالوں سے پکڑ کر کشتی میں کھینچ لیا۔ اب وہ غلام خاموش ہو کر کشتی میں کونے میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، اس نے یہ سارا ماجرا پوچھا۔ اس نے عرض کیا بادشاہ سلامت، پہلے اس کو کشتی کی سلامتی کا اندازہ نہیں تھا، اب اس نے خود تجربہ کر لیا، اسے سلامتی کا یقین ہو گیا۔ تو جناب ہماری کیفیت بھی کچھ اسی طرح ہے کہ بار بار سفر کرنے سے ہم بھی اب یہاں سے کوئی خوف نہیں کھاتے اور بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ گو کہ میرے ساتھ میرے جو جیالے ہیں خواجہ حسن اور عبدالوارث، یہ اس طرف پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں
اور ہم لگاتار سفر ہی کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جلد از جلد اپنی پہلی منزل جاگرم پہنچنا ہے، جہاں پر ہمارے دوست جمیل الرحمان عوان صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھی بھی۔ تو وہاں پہنچ کر پھر ہم اپنی اگلی منزل بابون ویلی کا تعین کریں گے کہ کس وقت اور کس دن ہمیں وہاں جانا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس وقت آپ ہمارے ساتھ سفر کو انجوائے کریں اور بابون ویلی کے راستوں کے نظاروں کا لطف اٹھائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ پورے پاکستان، پورے اہل اسلام کو سلامت رکھے، تا قیامت شاد آباد رکھے۔ اللہ نگہبان۔